اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ بیٹا ہماری نعت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام ہے حفیظ طائب، نظم کا عنوان ہے نعت، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ شعر دوبارہ سن لیں۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ معنی ہے اس کے بیٹا، ملت بیضا روشن ملت، یہاں مراد ہے امت مسلمہ یا مسلمان قوم۔ اوج بلندی یا عروج، کمال اوج کمال ترقی کی انتہا، ٹھیک ہے، مکمل ترقی۔ شب حالات حالات کی تاریکی، حالات کا برے ہونا، سحر صبح، یعنی برے حالات ختم ہو کر اچھے دن آ جانا، ٹھیک ہے۔ مفہوم ہے اس کا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ کو کب اوج کمال حاصل ہوگا اور حالات کی تاریک رات کب صبح میں تبدیل ہوگی، یعنی برے حالات مسلمانوں کے کب درست ہوں گے، کب یہ پھر سے ترقی کریں گے۔ حفیظ طائب ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ نادر تشبیہات و استعارات اور عمدہ تراکیب ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ طائب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ملت اسلامیہ کے زوال کے بارے میں عرض گزار ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی تھی، مگر آج حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کفار کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہے۔ غیر مسلم طاقتیں اسلامی ممالک کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علوم و فنون، سائنس و فلسفہ، سیاست و اقتصادیات کو عروج حاصل تھا۔ اس زمرے میں کوئی اور ثانی نہ تھا مسلمانوں کا۔ تہذیب و تمدن ان سے تمام عالم نے سیکھا، نئے نئے علوم دریافت کیے، تجربات کیے اور انکشافات کو جنم دیا، سائنس کو وسعت دی۔ مسلمانوں نے تمام علوم و فنون میں نام کمایا اور پوری دنیا مسلمانوں کے کارناموں کی معترف ہے، تعریف کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، طب اور کیمیا، ہندسہ اور حیت، سیاست، تجارت، امارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم۔ یعنی ان سارے علوم و فنون کا جہاں کہیں بھی تم کھوج لگانا، اس کی بیسک، اس کی بنیاد کو، اس کے پس منظر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو مسلمانوں کے قدموں کے نشان ہی پاؤ گے۔ لیکن آج مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ ان کے درمیان موجود نفاق ہے، نفاق نا اتفاقی۔ آج مسلمان مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ اسی نفاق ہی کی وجہ سے ہے کہ آج تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسرائیلی تگنی کا ناچ نچائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ مسلمان ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ عرب ممالک میں بھی نا اتفاقی ہے۔ عراق اور افغانستان میں امریکہ خون کی ندیاں بہا رہا ہے۔ کشمیر میں بھارت نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ مسلمان حکمران عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہیں۔ تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں اسی غم کا قصہ طویل ہے، تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں اس غم کا قصہ طویل ہے۔ میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا جب سے غیر دخیل ہے۔ یعنی غیروں کی ہوا جب سے ہم نے داخل کر لی اپنے مسلم ممالک میں،
ہم غیروں کے دستے نگر ہو گئے تو تب سے ہماری آبرو لٹ گئی۔ آج مسلمان بے عملی کا شکار ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں 55 اسلامی ممالک ہیں۔ 1 ارب سے زائد مسلمان دنیا میں جگہ جگہ رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چند نام نہاد مسلمان اور چند باطل قوتیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کو دین کی شکل بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دست بستہ دعا کر رہا ہے کہ اپنی امت کے پر نگاہ کرم فرمائیے۔ الطاف حسین حالی نے اسی ضمن میں ایک شعر لکھا ہے: فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے اور غالباً یہ آخری شعر ہے ہمارا۔ در پر پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ جی بیٹا معنی دیکھ لیجئے۔ در دروازہ، چوکھٹ بے نوا بے کس مجبور بے سہارا، بے بالوں پر بے یارو مددگار محتاج، حال زار خراب حال برا حال۔ مفہوم ہے اس کا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تائب کے برے حال پر ایک نظر کرم فرمائیے کہ بے یارو مددگار اور بے نوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آپ کی نظر کرم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے، مدینے کی گلیوں کی خاک کو چومے اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دست بستہ سلام عرض کرے۔ اور ایمان کا لازمی جزو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایاں محبت کی جائے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ چنانچہ جس دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل نہیں ہے بلکہ گوشت کا ایک زندہ مگر مردہ لوتھڑا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا تاج جس کے سر پر ہو، اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات کا طالب اور نوازشوں کا امیدوار ہر مسلمان ہے۔ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی غلامی مل گئی، اسے گویا کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں حفیظ طائب نے نہایت عاجزی و انکساری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی ہے کہ میرے آقا، میں بے بالوں پر مجبور اور لاچار ہوں، اسی لیے روضہ اطہر پر کیسے حاضری دوں؟ میں اپنی لاچاری اور بے بسی اور وسائل سے محرومی کی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے تو میری یہ درینہ تمنا پوری ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیں۔ جی بیٹا، اس طرح سے یہ آخری شعر نظم نعت کا مقطع کا شعر تھا۔ تو مقطع کے اشعار کبھی بھی بورڈ کی تشریح میں نہیں آتے،
کیونکہ اس سے ہمیں شاعر کے نام کا پتہ چل جاتا ہے اور شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس لیے یہ اشعار کبھی بھی بورڈ کے پیپر میں نہیں آتے۔ جی بیٹا، اس پوری نظم میں تراکیب کا بہت حسین استعمال کیا گیا ہے، بڑے احسن طریقے سے مناسب جگہوں پر تراکیب کو موتیوں کی مانند پرویا گیا ہے۔ ان کے معنی دیکھ لیجئے، پہلے شعر سے لے کر آخری تک جتنی بھی تراکیب ہیں وہ ساری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مہر و مروت، محبت اور خلوص، مہر و مروت، محبت اور خلوص، صدق و صفا، مکمل طور پر سچی، لطف و عنایت، مہربانی، مکمل طور پر مہربان ہونا، خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق، خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق، لطف عمیم، عام رحمت جو سب کے لیے ہو، صاحب حق، سچی بات کرنے والے، کارزار دہر، زمانے کی کشمکش، زمانے کی جنگ، وجہ ظفر، کامیابی کی وجہ، وجہ سکون، سکون کی وجہ، وجہ درگزر، معاف کر دینے کی وجہ، غلطیوں کو نظر انداز کر دینے کی وجہ۔ یہ ہم نے شعر بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن روز محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ہمارے گناہوں سے پروردگار جب درگزر فرمائیں گے تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ دنیا میں کامیابی کی وجہ بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و افعال پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی سرخ روئی ہے۔ راہ زیست، زندگی کا راستہ، ملت بیضا، مسلمان قوم، روشن ملت، اوج کمال، فن کی بلندیاں، اوج کمال، فن کی بلندی، شب حالات، حالات کی تاریکی۔ یہ تھی بیٹا تراکیب۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل نئی نظم کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو بیٹا ان چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے، سارے چیپٹرز کو، ورنہ یوں ہی بول کے پڑھ کے گزر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل حاضر ہوتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ۔